آواز بلند تر صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہدائے اسلام اور بالخصوص 2 محرم کو جرمنی میں ایک ہمارے مرد مومن ماتم کرتے ہوئے گرے یا حسین کہا اور حسین تک پہنچ گئے. مرحوم مشتبہ نقوی صاحب کو انہیں بھی سورہ فاتحہ میں شامل کر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. عزیزان گرامی، توسل کے موضوع کے تحت 4تھی نشست ہے. سورہ مائدہ کی آیت 35 جہاں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. عجیب بات ہے، براہ راست کہہ دیتا کہ اللہ کو وسیلہ، اللہ کے پاس وسیلے کے ساتھ آؤ، لیکن ڈر کی کیا ضرورت ہے؟ بات صاف ہے، خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم انہیں چھوڑو گے تو ہم غضبناک ہو جائیں گے. تم چھوڑو گے تو ہم غضبناک ہو جائیں گے، غضبناک ہو جائیں گے. اس لیے یہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، دن میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، آخر میں یہ بھی تو پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ پروردگارا ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا کہ جن سے تو غضبناک ہو گیا، ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے. تو آخر عزیزو مسلمان اپنی نماز میں کلمہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، خدا کا کلمہ پڑھنے کے بعد، محمد کو پیغمبر ماننے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد دن میں 10 مرتبہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان میں نہ رکھنا جن پہ غضبناک ہوا، ان میں نہ رکھنا کہ جو ولضالین جو گمراہ ہو گئے. تو پتہ چلا رسول کے پاس کچھ ایسے بھی تھے جن پہ خدا غضبناک ہوا ہے، کچھ ایسے بھی تھے جن سے رسول کہہ رہا ہے کہ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں بابا سے غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم. اچھا ہے، غیر المغضوب تو بعد، پہلے کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ عربی ہماری زبان ہے، عربوں کی زبان ہے، عربوں کی. عربی یا اللہ کی زبان ہے یا محمد و آل محمد کی زبان ہے. بس سعودی عرب میں بولی جانے والی زبان یہ عربی نہیں ہے، میں
کی عربی کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی عربی کی بات. کون سے قرآن کی عربی کی بات؟ اس قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کے ہاتھ پہ جس کی علی نے تلاوت کی، اس قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں، اس قرآن کی عربی کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے قرآن کہہ رہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے نبی تمہارے سینے پر جبریل نازل ہوئے، اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں. تو پتا چلا قرآن ڈرانے کے لیے، نبی ڈرانے کے لیے. کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ ارے اہل بیت کے معاملے میں خبردار رہنا. صلوات پڑھیں بابا دے بلا. اہل بیت کے معاملے میں خبردار رہنا. انذار کیا جا رہا، ڈرایا جا رہا، ڈرایا جا رہا. کون سی عربی؟ کس کی عربی ہے؟ وہ عربی ان کی ہے جو اس کے ساتھ کی ہے. رسول اللہ آخری وقت، یہ حدیث سب نے لکھی ہے نا. اب بعض لوگوں نے تھوڑا سا دیباچہ چینج کر دیا. ارے جنہوں نے دین کا کلہ پاشا خراب کر دیا تو اگر وہ دین کی حدیث میں اگر ایک دیباچہ چینج کر دیں تو آپ ان کے اوپر کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ ان لوگ کیا نبی نے کہا انی تارک میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا. تاریخ کے معنی جو چھوڑنے کے. یا رسول اللہ لے کے جائیے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ آدمی لے کے جائے. یا رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ بیچارے بوڑھے بوڑھے جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا، اتنی بھاری بھاری چیزیں ان کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں، کیسے اٹھیں گی؟ ذرا ہلکی پھلکی چیز دے جاتے. صلوات پڑھیں بابا دے بلند. ہلکی پھلکی چیز چھوڑ جاتے، بھاری بھاری چیز. اچھا بڑی عجیب و غریب ہے مسلمانوں کی تاریخ، کیا کہیں. رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. کہ بچوں میں علی، عورتوں میں جناب خدیجہ، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ، مالداروں میں وہ، اس میں وہ، اس میں وہ. اللہ اکبر. نمبر 1 کی کیٹیگری ختم کر دی. ساری کیٹیگری کے اندر لوگوں کو الگ الگ کیٹیگریز کے اندر 6 مہینے کے بعد مسلمان ہو رہا اس کو بھی پہلی کیٹیگری میں، 6 سال کے بعد مسلمان ہو رہا اسے بھی پہلی کیٹیگری میں. بھیا یہ کیا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے، خدا نہ کرے کسی گھر میں ہو، خدا کرے ہر گھر میں جو خوشحالی ہو، امن و امان ہو، اور اس طرح امن و امان ہو کہ بیوی نمبر 1 پہ ہو، شوہر نمبر 2 پہ ہو. آواز بلند. بھائی یہی تو مسئلے کا حل بھی ہے. کیا میرے گھر میں آپ کے گھر میں جھگڑا ہو رہا، آواز باہر تک آ رہی تھی. اچھا یہ بتائیں جیتا کون؟ جیتنا ہارنا کیا، دونوں ہی جیتے ہیں، بس وہ نمبر 1 پہ تھی، میں نمبر 2 پہ رہا. وہ اسی طریقے سے یاروں نے کچھ ایسے ہی فیصلہ کر دیا کہ نہیں دیکھیں بھائی، مردوں میں وہ، بچوں میں وہ، جوانوں میں وہ، بوڑھوں میں وہ، عورتوں میں وہ، غلاموں میں وہ، ہر ایک کو الگ الگ کیٹیگری میں دے دیا. بھائی سب ہے فرسٹ. عزیزو یاد رکھو، علی ایسا فرسٹ ہے، ایسا فرسٹ ہے، ایسا اول ہے، ایسا اول ہے کہ وہ اس کے آگے کوئی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ یاد رکھو، میں پرسوں کی پہلے دن کی تقریر ذہن میں رہے، عزیزو گھر کی بات آئی تو خدا نے کہا علی ہم تمہیں دیتے ہیں. نام کی بات آئی تو کہا اے علی ہم تمہیں دیتے ہیں. نفس کی بات آئی تو شب ہجرت جو ہے نفس بھی دے دیا. اللہ اکبر. بتاؤ زمین پہ، آسمان پہ، نبیوں میں، اماموں میں، فرشتوں میں کوئی علی کے علاوہ، کوئی علی کے علاوہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا نام ہو، جس کے پاس خدا کا گھر ہو، جس کے پاس خدا کا نفس ہو، جس کے پاس خدا کی مرضی ہو؟ علی کو خدا نے سب کچھ دے دیا. عزیزو اتنا ہی نہیں، عزیزو رسول فرماتے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ. عزیزو اللہ نے مہینہ بھی دیا، نام بھی دیا، گھر بھی دے دیا. صلوات پڑھیں بابا دے بلا.
ہیں؟ مہینہ بھی دے دیا، گھر بھی دے دے. خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ. سب بتانے بیت اللہ. عزیزوں زمین پر سب سے اچھا خانہ کعبہ، دوسرا قبلہ سب کہتے ہیں. قبلہ یہ غلط نہیں ہے آپ سے. قبلہ اول کیا ہے؟ کہا ہر سال رمضان میں تحریک ہے ہماری، خدا کرے قبلہ اول آزاد ہو. سب دعا کرتے. میں نے کہا یہ دعا نہ کیا کرو، دعا کرو دونوں قبلے آزاد ہیں. اس لیے کہ ایک یہودی کے قبضے میں، دوسرا سعودی کے قبضے میں. پروردگارہ یہودی کے قبضے سے بھی آزاد کرتے، سعودی کے قبضے سے بھی آزاد کرتے. صلوات پڑھیں بابا دے بلا. ارے دونوں ظالم ہیں، دونوں ظالم. یہودی کے قبضے سے آزاد کر دے، سعودی کے قبضے سے آزاد کر دے، مکے کو بھی آزاد کر دے، مدینے کو بھی آزاد کر دے. بیت المقدس پہلا قبلہ، جس سے بھی پوچھے کہے گا. تو آدم اتارے گے زمین پہ. عجیب بات ہے. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اسٹینڈرڈ گراؤ تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے داخلہ آسان ہو. آدم کو گنہگار بنا دیا، آدم کو گنہگار بنا دیا. اللہ اکبر. آدم کو گنہگار بنا دیا. عزیزو یہی تمہارے اور ہمارے اسلام میں فرق ہے. بس تم اس اسلام کو مانتے ہو جس میں پیغمبر سے خطا ہوتی ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جہاں پیغمبر کا ماننے والا بھی خطا نہیں کرتا. صلوات پڑھیں بابا دے بلند. ایک اور نقطہ حضرت آدم کے حوالے سے. نہیں، آدم جو ہے نا، غلطی ہو گئی آدم سے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی آدم علیہ. کس کی وجہ سے؟ بیوی کے کہنے کی وجہ سے. اب اس کے بعد کوئی بیوی کا کہنا نہیں سنے. کم سے کم بیوی کے کہنے سے گندم نہیں خریدے گا. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. صلی اللہ محمد والا. ارے جو کہو گی تو جو لائیں، گندم نہیں خریدے. بلیدان گرامی آدم کو بھیجا گیا زمین پہ، اتارا گیا. کیا ہے؟ کہ سزا کے طور پہ آدم کو اتارا گیا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. آدم کو سزا ملے، یزید جنت میں جائے. میں تو حسین کی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ حسین اور یزید میں فرق یہ ہے کہ یزید تھا، حسین ہے. لہذا میں تھا کی بات نہیں کرتا. ہر سال محرم کا چاند دیکھ کر ربیع الاول تک کے یزید تھا، حسین ہے، یزید تھا، حسین ہے، اور حسین رہے گا. اب عزیزو ہم حسین کا مقدمہ لڑتے ہیں، تم یزید کا. عزیزو وکیل کو تو خود اندازہ ہوتا ہے کہ کیس کتنا کمزور ہے اور کتنا مضبوط ہے. کتنا کمزور ہے، کتنا مضبوط. ارے کمزور کیس پھر بھی لڑے جا رہے ہو. نہیں ایسا کہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ نہیں، وہ چودھری افتخار ہو گیا. اسی لیے کنٹیم آف کورٹ. ریٹائر ہونے کے بعد بھی ابھی کبھی ان کو احساس رہتا ہے کہ ابھی بھی ہے چیف جسٹس. اللہ اکبر. خدا ان تمام ظالمین کو انشاءاللہ ختم کرے، انشاءاللہ ان کا خاتمہ کرے. اب آپ اندازہ لگائیں. نہیں کسی کو برا نہیں کرنا. اگر ہمارے ہی شہر سے آواز اٹھی ہے، بمبئی سے، یہ حسین کا ذاکر نہیں ہے، یہ یزید کا ذاکر ہے. سمجھ گئے؟ ذاکر ہے، اس کے لیے رضی اللہ کہنا چاہیے. اللہ اکبر. کیوں کہنا چاہیے؟ اس لیے کہ حسین حکومت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی؟ آئیے واپس میں وہیں پر آؤں گا. عزیزان گرامی، حسین حکومت کے لیے. عزیزو حسین کو اس زمین کی حکومت کی کیا ضرورت تھی جو آسمانوں کی حکومت کرتا تھا؟ حسین کو جسموں کی حکومت کی کیا ضرورت تھی جو روحوں پر حکومت کرتا تھا؟ جو مالوں کی حکومت کی اسے کیا ضرورت تھی؟ بس زمین کو کہہ دے تو خزانہ اگلے.
لہذا حسین گئے کس لیے تھے؟ ریفارم کے لیے گئے تھے. کہا نہیں یزید کو اگر کہو گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. عجیب اللہ ہے, عجیب اللہ ہے. تیرا اللہ کیسا ہے میرے بھائی, تیرا اللہ کیسا ہے؟ ظالم کو برا کہہ دوں تو اللہ ناراض ہو جائے اور ظالم کو جنت میں داخل کر دے. یزید 3 دن پہلے طہارت اور نجاست کے موضوع پہ میں نے وہاں مجلس کے اندر کچھ نقطے بتائے تھے. ایک بات اور بتاؤں گا, مل کے سلوات پڑھیں, تھوڑا اور قریب آ جائیں, رابطہ آسان ہو جائے, تھوڑا سا اور قریب آ جائیں. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر سلوات. کیونکہ میں قریب محسوس کروں گا تو آپ محظوظ ہوں گے. بعضی لوگ اللہ اکبر, نجس چیز ہے, پاک کی جاتی ہے, پانی سے پاک کی جاتی ہے. مطہرات کا پورا قانون, سب سے پہلے پاک کرنے والی کیا چیز ہے؟ پانی. کپڑا نجس ہوا, پاک کیا پانی سے. بدن نجس ہوا, پانی سے پاک کیا. برتن نجس ہوا, پانی سے پاک کیا. کچھ نجاست ایسی انہیں پاک کرنے سے وہ پاک نہیں. کتا ہے, آپ آئے میرے پاس کہنے مولانا میں باہر جا رہا تھا, کتا جو ہے میرے پینٹ سے لگ گیا, نجیس ہے, وہ سوکھا تھا, آپ بھی سوکھے. میں نے ٹھیک ہے سوکھا تھا, رال وال تو نہیں لگی, پانی تو نہیں تھا, کری ٹھیک ہے. ایک صاحب نے کہا مولانا میں کتے کو لے کے جاتا ہوں دریا میں, انشاءاللہ اس کو 3 گھنٹے تک نہلاؤں گا. 3 گھنٹے نہلانے کے بعد مولانا کتا پاک ہو جائے گا, اور پاک کرنے کے بعد انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے. کہا پاک ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ وہ جو ہے کتا جو نمازی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, اس لیے کہ جب انسان نہیں ہوں گے تو پھر کتوں کو ہی بنانا پڑے گا. سلوات پڑھیں بابا سے بنا. کتے کو لے کے گئے 3 گھنٹے پاک کر کے, پھر اس کے بعد ایک مولوی صاحب کے پاس آئے گا, مولانا میں نے 3 گھنٹے سے پاک کیا ہے. کہنے لگے دریا میں تم بھی اترے تھے؟ کہا میں بھی اترا تھا. کہ جب دریا میں تم اترے تھے کتے کو دھل رہے تھے تو تمہارا ہاتھ پاؤں بھیگ گیا تھا؟ کہا. کہ کپڑے بھیگ گئے تھے؟ کدور خرید نہیں آنا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب پانی سے اسے دھل رہے تھے تو پانی کی جو چھینٹیں پڑی تو تمہارا جسم بھی نجس ہو گیا, تمہارا کپڑا بھی نجس ہو گیا. یزید اس کتے سے بھی بدتر نجس ہے. اگر کوئی اسے پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو پاک تھا نجس ہو جائے گا. محمد صلوات. اسے پاک کرنے کی اگر کوشش کرے گا آدمی, کیا ہوگا؟ وہ خود بھی نجس ہو جائے گا, خود بھی نجس ہو جائے گا. بازی تو یاد رکھیں, اب کہیں اگر ہندوستان میں کوشش ہو, پاکستان میں کوشش ہو, کوئی اسپیکر, کوئی مقرر, کوئی ذاکر اگر یزید کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو پاک تھا نجس ہو جائے گا وہ آدمی. بازی تو ہم گنہگار, ہم خطا کار, ہم معصیت کار, بازی تو ہم نجس تھے. ہم نے کہا ہمیں پاک ہونا ہے تو ہم نے علی کا مقدمہ لڑا, فاطمہ کا مقدمہ لڑا, حسن کا مقدمہ لڑا. کیا کیوں کر رہے ہو؟ کیا نجس سے پاک ہونا چاہتے تھے. محمد علی محمد صلوات. تو ہم پاک ہونے کے لیے, ہم اپنی طہارت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں. یہ تذکرہ اپنی طہارت کے لیے کرتے ہیں. کہا نہیں حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی. اچھا صحیح تو لوگ صحیح بولتے نہیں, غلطی بھی غلطی بولتے. غلطی ہے. کیا غلطی ہو گئی تھی, زمین پہ بھیج دیے گئے تھے. اچھا آپ کی مانے مورخ کی مانے یا قرآن کی؟ کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں خدا کیا کہہ رہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا, زمین پر خلیفہ بناؤں گا. عجیب بات ہے, خدا کہے میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا, تم کہتے ہو اللہ نے زمین پر سزا کے لیے بھیجا. سلوات پڑھیں بابا دے بلند. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں, زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو نہیں خلیفہ بنا کے بھیجا سزا کے طور پہ. عزیزو یاد رکھو, سزا نہیں, یہ پوزیشن بھی زمین پہ اتارا گیا. اچھا اتارے گئے, پہلے سے کیا تھا؟ بیت المقدس تھا.
25 ذیلحجہ بھی گزری نا، اعمال اسے سال میں 4 دن جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے، ان میں سے 25 ذیقعدہ ہے. کیا ہے 25 ذیقعدہ؟ دخو الارض. دخو الارض کیا؟ زمین بچھائی گئی. کینیڈا کی پاک سرزمین شاد باد، وہاں کی رام جنم بھومی کی. ارے نہ رام جنم بھومی کی نہ ماتر بھومی کی. کون سی زمین؟ کیا خانہ کعبہ کی زمین؟ اے مسلمان تیرا کیلکولیشن کتنا خراب ہے. اگر خانہ کعبہ کی زمین پہلے بنائی گئی تو خانہ کعبہ پہلا قبلہ، تو یہ ہے کیا کہ پہلا قبلہ کعبہ، آخری قبلہ کعبہ. اس لیے کیونکہ یہاں علی کو آنا ہے. اتارا آدم کو. اب اتارا آدم کو تو آدم کو بھیجا صفا پہ. میاں بیوی الگ الگ اتارے جا رہے ہیں. جہاز لینڈ کیا، ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. صفا پہ اترے آدم، مروہ پہ اتری اماں ہوا. ہاں شاید پھر ان کی دلیل درست ہوگی کیونکہ آدم ناراض رہے ہوں گے نا، دونوں الگ الگ اترے. کیا صفا پہ وہ اتری، مروہ پہ وہ؟ اب ریزن سنیے گا، ہمارا شیعت ریزننگ کا نام ہے، لاجک کا نام ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، جب کہہ رہا ہوں تو ثابت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کی زمین بنی. معبود خانہ کعبہ کی زمین پہلے کیوں بنی؟ کہ اس لیے اول مخلوق علی کو آنا ہے تو کعبہ پہلے بنے گا، پھر دوسری زمین بنے گی. پر لوگوں نے پھر بحث شروع کر دی. آج تک نشان موجود ہے لیکن کہتے ہیں نہیں، علی کعبے میں نہیں ہوئے. خواجہ نظامی ثانی موجود ہے دہلی کے اندر ہے، نظام الدین کے سلسلے سے بڑے مولائی یہ لوگ ہیں اہل بیت کے ماننے والے. ان کے سامنے ایک صاحب سرخرے بحث کرنے لگے، کہنے لگے کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. اب بھائی دلیلیں ہیں، تاریخ میں موجود ہے، جا کے دیکھ لو، نشان موجود ہے، مٹانے سے نہیں مٹا. کہ نہیں مانتا میں. کہ ٹھیک ہے، اگر علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو بتا دو جہاں پیدا ہوئے اسی جگہ کعبہ بنا لیں گے. اگر تم کہتے ہو کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو بتا دو اسی جگہ ہم کعبہ بنا لیں گے. بس ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، خانہ کعبہ کیا اللہ کا گھر؟ میں نے ابھی سوال کیا تھا 5 منٹ پہلے. اللہ کا گھر عزیزو، اگر اللہ کا گھر ہے تو اللہ کو رہنا چاہیے تھا. پر دنیا کہتی ہے پہلی امام بارگاہ کہاں بنی؟ میں نے کہا 13 رجب کو جب علی کی ولادت ہوئی تو خدا نے پہلی امام بارگاہ بنا دی. پہلی امام بارگاہ جہاں علی پیدا ہوئے، پہلی امام بارگاہ جہاں علی پیدا ہوئے. اب جو زمین پانی کے اوپر زمین بننی شروع ہوئی، خانہ کعبہ کی زمین بنی. خانہ کعبہ کی زمین بنی کہ یہی نیوکلیس ہے، یہی ایکسس ہے، یہی دنیا کا مرکز ہے. ارے دنیا کا مرکز کعبہ ہو، روح کعبہ دنیا کا مرکز نہ ہو. عزیزو، کعبہ دنیا کا مرکز، علی ابن ابی طالب دنیا کا بھی مرکز، آخرت کا بھی مرکز. ارے فضیلتیں جس کا طواف کریں وہ علی. یہی وجہ کہ آ کے کسی نے کہا اے علی نکلو، بیعت کیوں نہیں مانگتے؟ علی نے کہا بتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں یا کعبہ لوگوں کے پاس آتا ہے؟ کہ نہیں، لوگ کعبے کے پاس جاتے. تو کہا سنا نہیں؟ نبی نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، تم کعبے کی طرح ہو. صلوات ہیں بابا دیولا. علی 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 علی. سب سے پہلی زمین بنی خانہ کعبہ کی. خانہ کعبہ کی زمین بنی، اس کے بعد زمین بننا شروع ہوئی. اچھا، کعب کہتے ہیں بلندی کو، کعب کہتے ہیں بلندی کو، علی کہتے ہیں بلندی کو. کعب بھی بلندی، علی بھی بلندی، یعنی علی بھی بلند، علی کا گھر بھی.
بلند، علی بھی بلند، علی کا گھر بھی بلند، علی بھی بلند، علی کا خاندان بھی بلند، علی بھی بلند، علی کا شجرہ بھی بلند، علی بھی بلند، علی کے چاہنے والے بھی بلند، علی بھی بلند، اس کے ماننے والے بھی بلند، علی بھی بلند، اس کے محب بھی بلند۔ پر کیا بلندی ہے؟ نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ خیر البریہ کا کیا مطلب ہے؟ نبی نے فرمایا یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہے، یہی بلند ہے اور کوئی بلند نہیں ہے۔ صلوات ہیں بابا خانہ کعبہ کی زمین بن گئی، خانہ کعبہ کی زمین بن گئی، یہ پہلا کر۔ اب آدم اتارے گئے، اب جو آدم اتارے گئے کہاں اتارے گئے؟ صفا پر۔ میں نے کہا ریزن آپ کہیں مولانا شاید کہہ کے بھول کے ریزننگ نہیں تھی، زیارت وارثہ پڑھتے نا آپ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بھی اس دن بلال صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع مجلس پڑھی، اس میں بھی زیارت کا تذکرہ کیا۔ حسین وارث انبیاء، تو کیا ہے آدم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ زیارت وارثہ میں صفوۃ اللہ، اور ایک اور زیارت ہے کامل الزیارہ میں جہاں صفی اللہ۔ کیا ہے یہ؟ صفا ہے۔ کہاں اتارا؟ صفا۔ صفا کا کیا مطلب ہے؟ کہا منتخب، صفا منتخب، اسی سے لفظ مصطفیٰ بھی ہے۔ آدم صفوۃ اللہ، جو منتخب تھا اسے زمین پر اتار دیا، جو منتخب تھا زمین پر اتار دیا۔ آدم اترے صفا کی پہاڑی پر۔ جو عربی جانتے ہیں امرا کا کیا مطلب ہے؟ عورت۔ امرا کا مطلب ہے عورت۔ مروہ کی پہاڑی پر امرا حوا کو ملائی، حوا اتر گئی۔ اب جب دونوں اتر گئے تو اس کے بعد خدا نے حوا اور آدم کو ملایا، حوا آدم کو ملایا۔ عزیزو عصمتیں، نبوتیں، امامتیں، سلسلے، طہارتیں خانہ کعبہ میں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں کو ملایا۔ اب جو دونوں کو ملایا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا ایک غبار ہے، کہ پروردگارہ کیا حکم ہے؟ کہ طواف کر لو۔ پروردگارہ کیا حکم ہے؟ کہ طواف کر لو۔ کہ طواف کے کتنے چکر؟ کہ 7۔ بس سنیے گا، محظوظ ہوں گے، تاریخی چیزیں آپ کے حوالے کرنے جا رہا۔ انشاءاللہ جب اگلی مرتبہ حج کرنے جائیں گے تو آپ کو اور بھی ولایت کا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، حج کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ حج کا بھی مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، نماز کا بھی مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، عبادت کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، مجلس کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، زندگی کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، موت کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، قبر کا سونے کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، اٹھنے کا مزہ ہے علی ولی اللہ کے ساتھ، قیامت کا مزہ علی ولی اللہ کے ساتھ، کھلے شراب کا مزہ علی ولی اللہ کے ساتھ، حشر کا مزہ علی ولی اللہ کے ساتھ۔ ہر منزل پہ جو ذائقہ ہے وہ علی ولی اللہ پہ۔ اللہ اکبر! دیکھو عزیزو، کیا علی ولی اللہ، کیا علی ولی اللہ۔ انہوں نے 7 چکر کیے، اللہ کے حکم سے 7 چکر کیے۔ جب کر لیے 7 چکر تو اس کے بعد کہتے ہیں معبود تیرا شکر، آئی ایم دا فرسٹ۔ الحمدللہ محمد نے یہ کپل جس نے پہلا طواف کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، پورے حج میں مولانا صاحب سمجھاتے ہیں دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ پتا چلا طواف کر لیا تو طواف کرنے کے بعد باقی لوگوں کو ٹیکس وہیں سے 7ویں راؤنڈ میں ٹیکس ہو رہا۔ میں 7ویں راؤنڈ میں بس اگلے 2-3 منٹ کے اندر میرا طواف فنش ہونے والا، تم کدھر ہو؟ گیا طواف، کہاں جہاں بھیجا، جہاں بھیجا وہاں گیا نا، اللہ کا کمرہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو طواف کے ساتھ ہوا، صحیح کے ساتھ ہوا۔ جب حج کمپلیٹ کرنے لگتے 10 ذی الحجہ کو عرفات میں بہت رویا، شیطان سے بہت دوری اختیار کر لی، کہا پھر نہ گرے۔ سارا معاہدہ ہو گیا، ریٹن فارم کے اندر ہو چکا ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو لکھ رہے ہیں۔ کہا اب انشاءاللہ کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ شیطان بھی تاک میں بیٹھا تھا خیمے کے باہر، جیسے نکلے شیطان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ کہا بھائی اکیلے اکیلے کہاں؟ ارے جب تم نے وہ حج کا ٹکٹ لیا تھا پیکیج میں یہ تھا بائی 1 get 1 فری، تو ایک عدد شیطان تمہارے ساتھ جائے گا، الحمدللہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس کے بعد مزدلفہ میں 7 دے رہا ہے۔ اب جو ادھر آئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور ریزن پھر دیکھیں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ حج کے لیے جب جاتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں، مولانا 10 ذی الحجہ کے جو بڑے شیطان کو مارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جمرہ عقبہ۔
اب جو 11 12 ذی‌الحجہ کو مارنا ہے، 3 الگ الگ، چھوٹا مجلا بڑا ہماری اردو زبان میں کہیں. ارے ایک زمانے میں تو ہمارے اردو میں ہوتا بھی یہی تھا کہ القاب دیے جاتے تھے جو رشتوں کے اندر، بھائی اچھے صاحب ہیں، مجلے صاحب ہیں، چھوٹے صاحب ہیں. چلو آپ پڑھیں آواز بلند. بازی تو کیا ہوا بھائی، یہ چھوٹا والا اس کو کہا کیا ہے، جمرۃ الصغریٰ، چھوٹا شیطان. حالانکہ سب پیرالل ہو چکے ہیں. ارے بھائی نقطہ ضائع کر دیا. چلو ہم پڑھیں بابا سے بلند. شریعت کہتی ہے چھوٹا جمرہ صغریٰ، پھر اس کے بعد کا جمرہ وسطیٰ. اچھا لوگوں کو نئے نئے نام کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے تو نام بھی الگ الگ بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں. ایک صاحب نے اپنے بچی کا نام رکھ دیا جمرہ، اور جب بچی کا نام رکھ دیا جمرہ اور اس کے بعد آئے مولانا کے پاس، مولانا بتائیے شیطان سے محفوظ رہنے کی کوئی دعا میری بچی کے لیے. کہنے لگے نام جمرہ رکھ دیا اب اس کے بعد دعا بھی مانگ رہے ہو. چل بات پڑھیں بابا سے بلند. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے یہاں جو ایک کیپٹن تھے پاکستان میں جنہوں نے ورلڈ کپ جتایا تھا، ورلڈ کپ تو جیتا دیا، ابھی پاکستان جیت نہیں پائے، وہ خدا کرے جلد سے جلد جیت لیں وہ. لیکن ہاں عزیزان گرامی، جب وہ سیاست میں آئے تو اس وقت یہی تھا کہ دیکھو بھائی بہت پبلک ان کے پیچھے ہے. 100 نامی لوگ تو نہیں آئے لیکن انہوں نے کہا 100 نامی آئے. تو یہ صاحب جو ہے سیاست کے تعلق سے کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی جب وہ کرکٹ کی ٹیم کے کیپٹن تھے تو ابو 18 جو تھے ان کے کیپٹن تھے، سیاست میں انڈر 18 کے کیپٹن ہیں جو ووٹ نہیں دے سکتا. سلوات پڑھیں بابا سے بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر سلوات پڑھیں بابا. اب اتنا گہرا تجزیہ میں کروں گا پاکستان کا تو لوگ سمجھیں گے شاید میں وہیں گاؤں میں الحمدللہ نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے. سلوات پڑھیں بابا سے بلند. تو ان صاحب نے جب شادی کی تھی تو اپنی بیوی کے لیے نام نیا سا ڈھونڈ رہے تھے. قرآن کھولا. اچھا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیں نام کے لیے بہت مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے سامنے کئی مرتبہ، یاد ہماری عربی پھر کمزور ہے، ایسے 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 معنی ہیں اور لوگوں نے انٹرنیٹ سے نکالے، کہاں سے نکالے، بالکل غلط معنی جس میں باقاعدہ فحش معنی نکلتے ہیں اور نام رکھا بچے کا. احتیاط کرو، اہل علم سے پوچھو. اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، معصومین کے نام تمہارے سامنے موجود ہے. محمد موجود ہے، علی موجود ہے، حسن موجود ہے. یہ نام رکھو. نئے نام کے چکر میں اپنا دین نہ ختم کر دو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن سے نام نکالا، اب قرآن سے نام نکالا دیکھو کیا قرآن سے نکالا فرعون رکھ دیا. قرآن سے نام نکالا بہت اچھا سا ہے، حامان کیسا رہے گا مولانا؟ کیا وہ مولانا وہ ایک سمود نام نکلا ہے ماشاءاللہ. ابھی تمہیں شعیب نہیں ملتا، موسیٰ نہیں ملتا، شعیب نہیں ملتا، سمود نکل آیا. ان صاحب نے قرآن سے نام نکلوایا مولوی صاحب سے حاقہ. حاقہ جو ہے نا، جب حق ثابت ہوگا قیامت کے لیے لفظ استعمال ہوا. اب جب بیوی کا نام تم نے قیامت رکھ ہی دیا ہے تو انشاءاللہ گھر میں آنی ہے. چلو پڑھیں بابا سے بلند. قاسم پیرزادہ صاحب کہتے بھی ہیں کہ شیخ کے کہنے سے کچھ بھی نہ سمجھا، لیکن ان کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ قیامت کیا ہے. بس یہ تو انعام رکھ دیے گئے تو نیا نام جمرہ رکھ دیا بچی کا نام. ارے جمرہ شیطان ہے. تو میں نے کہا کہ پہلے دن بڑے شیطان کو مارا، کیا ہے جمرہ عقبہ. دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں شیطان کو مارے تو چھوٹے کو کہا جمرہ صغریٰ، مجلے کو کہا جمرہ وسطیٰ، بڑے والے کو کہا جمرہ کبریٰ. بھائی ایک صاحب آپ سے سوال تو کر سکتے ہیں، مولانا پہلے دن یہ جمرہ عقبہ تھا، دوسرے اور تیسرے دن جمرہ کبریٰ ہو گیا، کبھی سوچا تھا آپ نے اس کو؟ وہ بیان کرنے جا رہا.
پہلے دن جمرہ عقبہ اس لیے کہا گیا، کنفیوز نہیں کر، بس شیعت آپ کو کنفیوز نہیں کرتی ہے، مسائل کو حل کرتی ہے، میں آپ کے لیے مسئلہ حل کر رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے دن صرف بڑے والے شیطان کو مارنا ہے، تو آنے والا حاجی تھکا ہوا عرفات اور مزدلفہ کا کہیں غلطی سے پہلے والے شیطان کو نہ مار دے، بیچ والے شیطان کو نہ مار دے، تو آخر والے شیطان کو، تو اب اسے چھوٹے مجلے اور بڑے کی خبر تو ہے نہیں، کیونکہ پہلے دن ایک ہی شیطان کو مارنا ہے، تو کہا جو عقب میں ہے، جو پیچھے ہے، جو سب سے آخر میں، کیونکہ عقب کہتے ہیں پیچھے کو، تو پیچھے والا شیطان، تو اسی سے تو اردو میں ایک لفظ ہے جو عربی کا استعمال ہوتا ہے، تعاقب کرنا، بس تعاقب کے کیا معنی؟ کہ پیچھے پیچھے آنا، کہ جو پیچھے اطاعت کے لیے آئے اسے کہتے ہیں اتباع، جو پیچھے دھوکے کے لیے آئے اسے کہتے ہیں تعاقب۔ عزیزو یاد رکھو، بس شب ہجرت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والا تعاقب کر رہا ہے یا اتباع کر رہا ہے۔ غار ثور میں یہ راز کھل گیا، اس لیے کہ کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے، دو غار نبی کی زندگی سے جڑے بہت اہم ہیں۔ غار حرا میں نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، غار حرا بہت محترم غار ہے، اس میں جناب خدیجہ آتی رہیں، اس غار کی شریک خدیجہ ہیں، اس غار کی شریک، تو لہذا اس مصرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ غار حرا اس لیے کہ وہ غار کہ جس میں خدیجہ شریک ہے نبی کے ساتھ، غار ثور ہے کہ جو یہاں پر آئے اور ان کا راز قرآن نے کھول دیا۔ تو دوسرے تیسرے دن 3 شیطان ہیں، اب عقبہ سمجھ میں آیا نا، پیچھے والا، لیکن بقیہ 2 دنوں میں چھوٹا مجلا بڑا، تو اب اس کے اندر بتایا جا رہا ہے دیکھو صغرا یعنی چھوٹا والا، پھر اس کے بعد بیچ والا، پھر اس کے بعد بڑا والا۔ اب ان 3 شیطانوں کو تمہیں مارنا ہے، اب ترتیب کے ساتھ مارنا ہے۔ بازیدان گرامی آپ اندازہ لگائیے، میں نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ میں نے شروع کیا تھا وہاں طواف سے شروع کیا تھا۔ بازیدوں کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کا حکم۔ یہ کیا؟ اللہ کا حکم۔ اللہ کے حکم سے طواف ہوگا، اللہ کے حکم سے نماز ہوگی، اللہ کے حکم سے صحیح ہوگی، اللہ کے حکم سے عرفات میں بیٹھو گے، اللہ کے حکم سے مزدلفہ میں جاؤ گے، اللہ کے حکم سے قربانی کرو گے، اللہ کے حکم سے اپنے بالوں کی قربانی، جو بال بہت عزیز تھا۔ بازیدوں آج تو ایسا فیشن کا زمانہ ہے، پہلے لوگ سوتے تھے تو بال بگڑ جاتا تھا، صحیح کرتے تھے، اب لوگ $100 دیتے ہیں بال بگاڑنے کے لیے۔ مل کے صلوات پڑھیں باواز بلند۔ بھائی یہ لے لو یہ رقم، ہمارے بال خراب کر دو۔ بھائی ایک زمانے میں کچھ لوگ تو بتاتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں پولیس والے جب سزا دیتے تھے تو اس طرح کے بال کاٹ دیتے تھے۔ بس عجیب بات ہے، دور کی بات ہے، کبھی سزا جزا بن جاتی ہے، کبھی جزا سزا بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ یہ سب تو کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ ایک آدمی حج پہ جائے کہ میں احرام پہنوں گا، ٹھیک، میں طواف کروں گا، ٹھیک، میں نماز پڑھوں گا، ٹھیک، صحیح کروں گا، ٹھیک، عرفات کروں گا، ٹھیک، مزدلفہ میں جاؤں گا، ٹھیک، قربانی دوں گا، ٹھیک، مینا میں رکوں گا، ٹھیک۔ I need an exemption۔ مجھے ایک ایگزمپشن چاہیے۔ کیا بھائی؟ کہ یہ والا جو تھوڑا سا کیا ہے کہ سیکولرزم کی روح کے خلاف، یہ سیکولرزم کی روح کے خلاف ہے۔ یہ کیا کہ ماڈریشن کی روح کے اوپر جو ہے یہ تماچا ہے۔ ہم نے کہا مسلمان ہے، کہاں کیا کیا کرنا پڑتا؟ کلمہ پڑھنا پڑتا۔ کہو پھر کیا پڑھو؟ اللہ واحد ہو، کہ لا الہ، کہ اس لیے کہ پہلے باطل خداؤں کا انکار کرو پھر اللہ کو مانو۔ تو عزیزو حج بھی یہی سکھاتا ہے، اطاعت اللہ کی کرنی ہے، کچھ کو ماننا ہے، کچھ کو مارنا ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ کچھ کو ماننا ہے، کچھ کو مارنا ہے۔ میری گفتگو پھر میں واپس آؤں، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے وہاں شیطان کو مارنا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے میسج
میرا یہ کام بھی ہو گیا. آئندہ فاسٹ جو ہی کوئی اپنے عمل پہ تکبر کرتا ہے تو وہ فرسٹ ضائع ہو جاتا ہے, لاسٹ بھی نہیں رہ جاتا. اور جیسے ہی اپنے عمل کے اوپر تواضع کرتا ہے تو خدا کہتا ہے تو متواضع ہے, تیرے بندے, اے بندے تیرے عمل کو میں نے قبول کر لیا, تیرے تھوڑے کو زیادہ بنا دوں گا. معبود تو کریم ہے, تھوڑے کو زیادہ بناتا ہے. ہمیں توفیق دے دے کہ ہم زیادہ کریں, لیکن جو بھی کریں اسے تھوڑا سمجھیں, جو بھی کریں اسے تھوڑا سمجھیں. یاد رکھو ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں گا, یاد رکھیے عزیزوں, آپ کو اجر دینا یا اللہ کو؟ اللہ کو دینا نا. یہ عبادت کس لیے, مجلسیں کس لیے کر رہے ہو, یہ اذا خانے کس لیے سجائیں, یہ ماتم ہم کس لیے کرتے ہیں, یہ نوحہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ شہرت کے لیے؟ اس لیے کہ ایک ماں کی تمنا ہے اس کو راضی کرنے, اس لیے کہ اس کے باپ نے یہ کہا جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ. یہ سارا معاملہ فاطمہ کی رضا کے لیے نا. جب شہزادی کی رضا کے لیے ہے تو عزیزو, جب شہزادی کی رضا کے لیے تو اجر شہزادی دلائیں گے اور دے گا شہزادی کا خدا. تو عزیزو جب یہ معاملہ ہے تو عمل کر رہے ہو, عزیزو عمل کر رہے ہو. اب عمل کا اجر جب تمہیں خود نہیں دینا, جب عمل کا اجر تمہارے دوستوں کو نہیں دینا, گروپ کے لوگوں کو نہیں دینا, پر جسے دینا اسے پتا ہے. جب اسے پتا ہے تو پھر اسے پتا ہے تو وہ تھوڑے کو زیادہ کر دے گا. ہاں اسے یہ پسند نہیں کہ کوئی زیادہ بتا دے تھوڑے کو, ہاں اسے پسند ہے کہ زیادہ کو جو تھوڑا کہتا ہے, خدا کہتا ہے تیرے 1 کو 10 کر دوں گا, تیرے 10 کو 70 کر دوں گا, 70 کو 700 کر دوں گا. اس لیے کہ یا من یؤتی القلیل بالکثیر یا من یؤتی من تعالی, رجب کے مہینے کی پڑھی جانے والی دعا جہاں ہم خود کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. مولا ہمیں تو دعا کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا, ہمیں زبان کو حرکت دینی بھی نہیں آتی تھی, ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا, ہم اللہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, ہم ہاتھوں کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے, ہم تجھ کو پکار بھی نہیں سکتے تھے. اے علی, اے آل علی, اگر تم نہ ہوتے تو دنیا کو دعا کا سلیقہ نہ آتا. کبھی علی نے ہاتھوں کو تھام کے کہا اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں, کبھی حسن نے بازو کو تھاما کہا اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں, کبھی حسین نے کہا اتنی مظلومیت کے بعد عرفات کے میدان میں بیٹھ کر میں تجھے بتاؤں گا کہ اللہ سے کس طرح مانگتے. کبھی امام سجاد نے کربلا کی مصیبتوں کے بعد بھی مصلی پر بیٹھ کر, فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر بتایا اللہ سے کس طرح مانگا جاتا. کبھی امام باقر نے مجلس درس میں بیٹھ کر بتایا اللہ سے کس طرح مانگتا ہے. کبھی امام صادق نے اپنی دانشگاہ میں بیٹھ کے کہا اللہ سے کس طرح مانگا جاتا. وہ میرا امام کہتا یا من یؤتی الکثیر بالقلیل, ہے وہ جو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دے دیتا ہے, تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دے دیتا ہے. ہمارا تھوڑا وہ زیادہ دے دیتا ہے. تو جب اسے اجر دینا ہے تو وہ مقرر کرے کہ کم ہے یا زیادہ ہے. یا من یؤتی من سأل, اے وہ کہ جو ان کو دیتا ہے جو مانگتے ہیں, جو مانگتے ہیں انہیں دیتا ہے. کہ جو آپ اپنے پورے مکمل وجود کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے مانگا تھا خدا سے. یہ آنکھیں, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ پیر, یہ جسم, یہ وجود, یہ خوبصورتی, یہ تمام چیزیں یہ اللہ سے مانگی تھیں آپ نے. کہنے میں جسم سے بڑھ کے آگے کی بات کروں, علی والوں کا مجمع ہے. کیا تم نے اللہ سے مانگا تھا کہ پروردگارہ مجھے علی کی ولایت دے دے؟ کیا تم نے اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے فرش عزا کی جو ہے دولت دے دے؟ کیا تم نے مانگا تھا کہ عباس کے پرچم کی پھریرے کی ہمیں ہوا دے دے؟ یہ سب اس نے بن مانگے دے دیا, بن مانگے دے دیا. کہ اب بن مانگے دیا ہے, اب اسی ذریعے سے مانگنا, توسل, اب اسی ذریعے سے مانگنا, اسی ذریعے سے مانگنا. تو کیا ہے, یا من یؤتی من سأل, ہے وہ خدا جو بن مانگے دے دیتا ہے. بن مانگے جب اتنا دے دیتا ہے تو مانگنے پہ کتنا دے گا, مانگنے پر کتنا دے دے گا. اگلی تاریخیں آئیں گی تو میں بتاؤں گا حسین سے مانگا کتنا ملا, علی سے مانگا کتنا ملا, میرے مولاؤں نے کتنا دیا. نہیں عزیزو, آج تک
دینے کا سلسلہ بند نہیں ہوا. ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں, مردہ دیتا نہیں زندہ دیتا ہے. اگر مردہ مانگتے ہو تو بتاؤ یہ دے کس طرح سے رہے, اس لیے کہ ہم تو دیکھتے زندہ نہیں دیتا. پتا چلا علی زندہ ہے, حسن زندہ ہے, حسین زندہ. اگر زندہ نہ ہوتے تو نابینا بینا ہو کے نہ آتا, لاولد اولاد لے کے نہ آتا, لنگڑا اپنے پاؤں پہ چل کے نہ آتا. آج تک دے کے بتا رہے ہم زندہ ہیں اور ہم زندگیوں کے مالک ہیں. صلوات ہیں بابا دے بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھے گا بابا دے بلند. یا میں ہوتی مانتا اللہ, اے وہ خدا جو سوال کرنے والوں کو دے دیتا ہے. من لم یسلو, نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے. کسی نے مجھ سے آج ہی پوچھا تھا یہ یہودیوں کو دوسروں کو جو خدا دے دیا ہے, اس کی ایک ریزن میں پچھلے سال مومن کے عشرے میں بیان کر چکا ہوں. دیکھا سوال کے بھی دیتا ومن لم یعرف, آپ تو پہچاننے والے ماننے والے, جو نہیں پہچانتا انہیں بھی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اپنے رحم سے دیتا, اپنے کرم سے دیتا. عزیزو ان جملوں کو مکمل کر دوں اور اس کے بعد میں آج کی جہمت تمام کر دوں. یہاں معاملہ یہ کہ تھوڑے کے مقابلے میں زیادہ کون دیتا ہے؟ جو بیوقوف ہو نعوذ باللہ. اس کی 3-4 جہتیں بیان کروں گا, ویسے میں نے اس کی 7 جہتیں رکھی, موضوع میرا نہیں ہے یہ. ایک بیوقوف سے آپ معاملہ کریں, ٹرانزیکشن کریں. $2 کروڑ کا بنگلہ ہے گلشن اقبال میں, 10 لاکھ میں دے دیں. تو کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ بیوقوف کہیں گے نا, اس لیے کہ اس کی ویلیو جو تھی اس کے مقابلے میں 10 لاکھ دیا گیا, کچھ بھی نہیں دیا گیا. شریعت کہتی بیوقوف کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا, دیوانے کے ساتھ حرام ہے. ہمارے تمام فقہا کہتے ہیں, موجود حدیث میں رسول نے فرمایا جو بیوقوف ہے دیوانہ اس سے معاملہ نہیں کیا جائے, اور اگر ہو گیا تو معاملہ باطل ہے, وہ ٹرانزیکشن انویلڈ وائڈ. اس لیے کہ دھوکہ یہ طرح کا فراڈ ہے. بچے سے معاملہ, نابالغ ہے. کئی مرتبہ بھائی ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ کہا لنچ آور میں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو بٹھا کر, لوگ چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں. آؤ دیکھو چائلڈ لیبر کے اوپر تم کہتے ہو پابندی لگاؤ گے. ارے یہ اسلام میں چائلڈ لیبر پہ پابندی لگائیے کہ بچے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. چائلڈ لیبر پہ پابندی بھی لگاتے ہو, اور کہا 15 سال کا بچہ ہوگا تو سیکھنے کے لیے اس کو $15 دیے جائیں گے, اس کے بعد 16 سال کا ہو جائے گا تو $16, کمپلیٹ تنخواہ اس کو 18 کے بعد دی جائے گی. کہہ رہے ہو منع بھی ہے اور دوسرے راستے سے کروا بھی رہے ہو. اسلام اس طرح کے فریب کی اجازت نہیں دیتا. چلو ہے بابا دے بلند. نو ڈبل اسٹینڈرڈ, ایک ہی اسٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھیں چائلڈ لیبر ہے باقاعدہ, لیکن وہ کتنے سلیقے سے کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے, ان کے کیا جائے تو فیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا بچے سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. پھر نہ احمق ہے نعوذ باللہ, نہ چھوٹا ہے, اس سے بڑا کوئی نہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں. اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا, جو اس سے متصل ہو جاتا اسے بڑا کر دیتا ہے, جو اس سے متصل ہو جاتا اسے بڑا کر دیتا. پھر یہ کیا ہے, پھر یہ کہ بادشاہ, بہت بڑا بادشاہ, اس کے پاس آپ گئے. اب اس بادشاہ کے پاس گئے, لے جا کے آپ نے ایک عدد گفٹ پیش کیا. گفٹ میں کیا ہے؟ پھولوں کا گلدستہ. پھولوں کا جو گلدستہ پیش کیا اس کی قیمت تھی مارکیٹ میں $150. اب $150 کا گلدستہ آپ نے پیش کیا تو بادشاہ خوش ہوا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ وزیر سے کہا اسے $10,000 دے دیے جائیں. امریکن بادشاہ ہے, میں امریکن کرنسی میں بات کر رہا ہوں. اب $10,000 دے دیے جاؤ اسے.
اب لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، اسے احمق کہیں گے، کہا نہیں، اس لیے کہ یہ بادشاہ کی جنرسٹی ہے، کریم ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو تھوڑا تم نے دیا، اس نے اتنا بڑھا کر دیا، تو اما اگر ایک ملک کا بادشاہ ہو جائے تو تھوڑا دے دو تو اتنا زیادہ دینا ہے، تو جو خالق الخلق ہے، جو خالق الملک ہے، جو خالق الملوک ہے، جو کائنات کا مالک ہے، تو میں یاد رکھو، ہم نے کہا کیوں اتنا دے دیا، کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو جس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی وہ مال سامنے کا نہیں دیکھتا، اپنے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کر دیتا ہے، ہمارے مال کو دیکھ کر نہیں دیتا ہے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بابا دیولاد۔ اب اللہ اگر ہماری عبادتوں کے حساب سے اگر ہمیں دینے لگے گا تو ہم کو مل تو جائے گا، اللہ کا اسٹیٹس بدنام ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ اتنا اسٹیٹس گر گیا۔ تو عزیزو یہیں پر ایک جملہ، اور اس کے بعد میں مصائب پر آ گیا۔ آنے والے نے آ کے کہا نا مولا سے، مولا حاتم 40 دروازے سے دیتا ہے، حاتم 40 دروازے سے دیتا ہے۔ عزیزو اللہ اللہ، آؤ علی علی، حاتم 40 دروازے سے دیتا ہے، بڑا سخی۔ امام نے کہا بڑا کنجوس ہے، بڑا کنجوس ہے۔ کہا کیوں مولا 40 دروازے سے دیتا پھر بھی کنجوس؟ کہاں؟ کہ اس نے کہ ایک ہی دروازے پہ اتنا دے دے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی دن پہ ہم نے یہ نسخہ پا لیا کہ ہم کیوں علی کے دروازے پہ آتے، کیونکہ دوسرے دروازے پہ جائیں گے تو اول تو شبہ ملے گا نہیں، اور اگر ملے گا تو ناکافی ہوگا، اسی لیے علی ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے گا بابا دے بلا۔ ہاں عزیزان اکرامی، خانہ کعبہ قبلہ اول، خانہ کعبہ قبلہ آخر، خانہ کعبہ ہمیشہ سے قبلہ۔ بات طواف حضرت آدم پر انشاءاللہ کل کی بہت سی باتیں ہیں، میں نے الگ الگ نقطے چھوڑ دیے، ریشے انشاءاللہ کسی منزل پہ پہنچ کے تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہاں عزیز، میں نے کہا تولا بھی اسلام میں تولا بھی، شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے۔ کربلا میں 2 افراد ہیں جن کی راتیں فیصلہ کن بنی، ایک نے شیطان کو ریجیکٹ کر دیا، دوسرے نے شیطان کو ایکسپٹ کر دیا۔ شیطان کو ایکسپٹ کرنے والے کو عمر سعد کہتے ہیں، ریجیکٹ کرنے والے کو حر کہتے ہیں۔ اور اس کے ریجیکشن کے بعد حسین نے جب اس کو اپنایا تو کس طرح اپنایا کہ خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کہتے ہیں کہ لٹا ہوا صحیح پھر بھی یہ گھر حسین کا ہے، لٹا ہوا صحیح پھر بھی یہ گھر حسین کا ہے، بڑے بڑوں کی جبینیں ہیں، در حسین کا ہے۔ ارے بہشت کھینچ ہی لے گی پورے دلاور کو، یزیدیوں میں گھیرا ہے مگر حسین کا ہے، یزیدیوں میں گھیرا ہے مگر حسین کا ہے۔ اور دوسری جگہ مرحوم خمار بارہ بنکوی کہتے ہیں کہ خود کو پاتا ہوں بہت آل پیمبر سے قریب، زندگی جب میری فاقوں میں بسر ہوتی ہے، ارے قبر حر پہ کوئی اے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے۔ اور ہاں اتنا ہی نہیں، شاعر آگے بڑھ کے کہتا ہے آئے شبیر زمانے میں سحر ہوتی ہے، معتبر ہاتھ سے تاریخ بشر ہوتی ہے۔ عزیزو، اور شب عاشور تک یزید کے لشکر میں تھا، لیکن ہاں شب عاشور اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا، ادھر یزید کا لشکر تیاریاں کر رہا ہے، ادھر حسین کے لشکر میں عبادت ہو رہی ہے، لیکن لشکر کا سردار ہے جو بے چین ہے، مضطرب ہے، ادھر سے ادھر ٹہل رہا، ادھر سے ادھر ٹہل رہا۔ عزیزو، ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا اے ہور، اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ لشکر شام میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ ہور نے کہا اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ کہ جہاں ہوں وہاں جہنم ہے، جہاں فاطمہ کا لال ہے
وہاں جنت ہے۔ عزیزو صبح ہوئی اور اکیلا نہیں چلا۔ عزیزو جب آپ عزا خانوں میں آئیں تو اکیلے نہ آئیے گا، جب مجلسوں میں آئیں تو اکیلے نہ آئیے گا، جب ماتم کے لیے کھڑے ہو تو اکیلے نہ کھڑے ہوئیے گا۔ حسین کے اکیلے نہیں جاتے، اور کا پیغام ہے حسین کے اکیلے نہیں جاتے، حسین کے جاتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کے جاتے۔ بیٹے کو ساتھ لیا، بھائی کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا، چلو مولا حسین کے پاس چلتے، آؤ آج کی رات ارے ہم حر کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی حسین کے پاس چلتے۔ مولا حر کو قبول کر لیا، ہم کو بھی قبول کر لیجئے، حر کو معاف کر دیا، ہمیں بھی معاف کر دیے۔ اور نے کہا ہلال میں مولا کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، ایک کام یہ کرو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ بیٹے نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، اس کے بعد بیٹے نے کہا تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ بیٹا آگے آگے، ادھر حر کی تیاری تھی، ادھر حسین کی تیاری دیکھیں۔ حسین نے کہا اے لال اکبر دوڑو میرا مہمان حر آ رہا ہے، اے بھیا عباس دوڑو میرا مہمان حر آ رہا ہے، میں بھی استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ اے مولا ارے آپ اپنے چاہنے والے کا کس طرح استقبال کرتے؟ اتنا ہی نہیں عزیزو ارے جو زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز بلند ہوئی کہ اللہ اکبر، اور نے پوچھا لال خیر تو ہے؟ کہ بابا ہم شکلے پیغمبر حضرت علی اکبر آ گئے، اور نے سلام کیا۔ مولا اکبر نے جواب دیا، بیٹے کی آواز پھر بلند ہوئی اللہ اکبر، کہ لال خیر تو ہے؟ کہ بابا جان ارے قیامت ہو گئی، آقا ابوالفضل عباس آ رہے۔ سلام کیا آقا ابوالفضل عباس کو، جواب سلام ملا۔ ایک مرتبہ بیٹے کی آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، اور نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہ بابا ارے قدموں میں ڈال دو، آقا حسین آ گئے، اور نے سلام کیا، قدموں میں ڈالا، حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور نے کہا آقا معاف کر دیجئے۔ حسین نے کہا اس کا موقع نہیں ہے، اے اور تو میرا مہمان ہے۔ اور نے کہا آقا میرا سبب یہ بھوک و پیاس اور یہ سختیاں ہیں۔ حسین نے کہا میں تیری کوئی خاطر بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا غلام زادے کو اجازت دے دیے تاکہ وہ میدان میں جائے، غلام زادے کو اجازت دیجیے میدان میں جائے۔ امام نے کہا مہمانوں کو نہیں بھیجتے، اصرار بڑھا، مہمان کو اجازت دے دی۔ میدان میں حر کا بیٹا آیا، ارے کچھ دیر پہلے یزیدی لشکر کا نمائندہ تھا، اب جو حسینی بن کے آیا تو یزیدیوں سے خطاب کرتا، حق و باطل کا فرق بتاتا، جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہوا زمین پہ گرا تو بابا سلام آخر لے لو، بابا سلام آخر لے لو، اور دوڑا ہوا چلا۔ کیا دیکھا؟ ارے بیٹا زخمی، ارے زمین کربلا پر ہے، ارے اتنا ہی نہیں دیکھا حسین کا زانو ہے اور کے بیٹے کا سر ہے، ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا یہ غلام زادہ یہ آپ کا زانو۔ حسین نے کہا اور چلا جا، جوان کی میت ہے، ارے تو نہیں اٹھا سکے گا۔ میں کہوں گا مولا عصر عاشور ہے، آج ریڈیو لگا سینے میں بکی کا بھائی ٹوٹا، اے مولا ارے کون کہے گا حسین ہم ہیں اکبر کو سنبھالتے۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی مل کے پڑھیں أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد الهي بحق الزهراء وبعلي وبني
پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا عزائے امام حسین کو جو ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ پروردگارہ عزائے امام حسین کو فروغ عطا فرما، اس کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگارہ پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا عزا خانوں امام بارگاہوں آج علماء ذاکرین قدوائن تمام کی اور ماتمیوں کی عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پاکستان، شام، عراق، بحرین، سعودی عرب میں امن و امان قائم فرما۔ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص مولانا علی رضا صاحب، فرز صدیقی صاحب اور دیگر تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ ہمارے اعمال سے وقت کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حی علی